بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد عالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ وقت آپ سے 15 سے 20 منٹ لیے کچھ تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولس کے لیے۔ ابھی جو حالات پورے ہندوستان میں کہہ لیجیے جو چل رہی ہے کہ حج عمرہ کیسے لوگ کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، اس پہ ہمارا کچھ سوال ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ایک ساتھ بیٹھ کے روبرو بات کو کریں اور آپ سے جانیں اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو بتایا جائے کہ حج اور عمرہ کیسے کرایا جاتا ہے اور الگ ٹریول والے کیسے کراتے ہیں اور آپ تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولس کیسے کراتے ہیں۔ بڑے اچھے سوال ہیں آپ کے شہریار اختر صاحب۔ آپ نے جو جاننا چاہا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولس پچھلے 10 سالوں سے خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہندوستان کے کئی شہر سے، کئی اسٹیٹ سے ہماری سروس ہے۔ یہ کہہ لیا جائے کہ آل انڈیا سروس پرووائڈ کرا رہے ہیں ہم لوگ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے کام ہوتا ہے، کیسے ہم کرا رہے ہیں، جی تو سب سے پہلا تو خدمت کا جذبہ ہے، اور خدمت کے جذبے کے تحت تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولس کام کر رہی ہے۔ جی۔ اور اس میں ہر عمر کے لوگوں کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لے جایا جائے، چاہے وہ ضعیف سے ضعیف لوگ ہوں، بچے سے بچے ہوں۔ ہر خواہش مند لوگوں کے لیے ہم لوگوں کا پیکیجز ہوتا ہے۔ اس میں 3 طرح کے پیکیج بیسیکلی ہم لوگ دیتے ہیں۔ ایک اکنامی پیکیج ہوتا ہے، دوسرا سیمی اسٹینڈرڈ پیکیج ہوتا ہے، اور تیسرا اسٹینڈرڈ پیکیج ہوتا ہے۔ ایک سوال اور ہمارا آپ سے رکھنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو مارکیٹ میں ہے، آپ عمرہ ٹریول کس طرح چلاتے ہیں، یعنی ٹکٹ ویزا کیسے لیتے ہیں اور پیسے دے کے لیتے ہیں یا سعودی عرب کے شیخ لوگ مفت میں دیتے ہیں جیسے سننے میں آیا ہے مارکیٹ میں۔ تو میں اسی لیے برا مت مانیے کہ اس سوالوں کو آپ کے ساتھ رکھا ہے، شیئر کیا ہے کہ آپ سے تفصیل سے ہم جانیں کہ آپ کی کمپنی تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولس کیسے مہیا کراتی ہے یہ سب چیزوں کو، ٹکٹ ہوا، ویزا ہوا، وہاں کی جو بھی فیسلٹیز ہے، یہ سب ساری چیزیں۔ دیکھیے، جو لوگ بھی عمرہ یا حج کا نیت کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی قیمتی کمائی کہہ لیجیے، محنت کی کمائی کہہ لیجیے، حق حلال کی کمائی کہہ لیجیے، وہ اکٹھا کر کے حج یا عمرہ کی نیت کر کے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ جب اپنا سارا کمائی، حق حلال کی کمائی اکٹھا کر کے دے رہے ہیں، تو پھر حق نہیں بنتا آپ کا کہ اس پیسے کا صحیح استعمال نہ کرایا جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک فری فنڈ میں ملنے کا معاملہ ہے، تو پہلے ہندوستان گورنمنٹ حاجیوں کو سبسڈی دیتی تھی، وہ سارا معاملہ اب بند ہو چکا ہے، اور سعودی گورنمنٹ یا سعودی حکومت اس طرح کا کوئی بھی فری ویزا، فری سروس، کوئی بھی اس طرح کی باتیں پرووائڈ نہیں کراتی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ نہیں، اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ رہا ہے یا آپ کے ذہن میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ بے شک بے شک، کیونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک۔ آپ کا فلائٹ ٹکٹ بھی فلائٹ کے حساب سے بک ہوتا ہے، بے شک۔ ویزا سعودی گورنمنٹ سے لیا جاتا ہے، آپ کا ہوٹل، کھانے کا نظام
वहाँ का ट्रांसपोर्ट, वो सारी चीज़ मुहैया कराई जाती है। तो जो सिस्टम के तहत आता है वो सारी चीज़ मुहैया कराई जाती है, उसमें कॉस्ट जो पे करना होता है वो किया जाता है। माशाअल्लाह। एक सवाल और हमारे जहन में आ रही है, लोगों का भी ये कहना है कि उम्रा कराने के लिए आप कैसे मैनेज करते हैं, भारत में रहकर या फिर तकवा हज उम्रा की जो भी जत्था जब जाते हैं 40-45 लोगों का, उसमें कोई गाइड्स या कोई आपके अपने लोग होते हैं जो इसको पूरा मुकम्मल उम्रा करा के साथ लेके लौटते हैं? देखिए, तकवा हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि खिदमत के जज्बे के साथ कंपनी ने स्टार्ट किया था काम, बेशक, और 10 साल हम लोगों को इस खिदमत में हो चुका है। जी। सबसे पहला तो ये है कि जब खिदमत का जज्बा होगा तो हर कदम पे आपकी एक सोच होगी कि हमारे हाजियों को किसी तरह का कोई कमज़ोर गाइडलाइन ना मिले, हाजियों को परेशानी ना हो। बेशक बेशक। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि एक ग्रुप लीडर, बेशक, चाहे वो हमारे 25 के ग्रुप हों, 30 के ग्रुप हों, 35 के ग्रुप हों या 40 के ग्रुप हों, बेशक, हमारी कोशिश रहती है कि 40 से ज़्यादा का ग्रुप हम ना भेजें, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना ज़्यादा तादाद की वजह से परेशानियां होती हैं। इसलिए उस ग्रुप को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, महीने में 3 ग्रुप 4 ग्रुप निकाल देंगे, लेकिन एक ग्रुप में 60 आदमी, 70 आदमी, 50 आदमी कोशिश हम लोग करते हैं कि ना जाए। 40 से ज़्यादा का ग्रुप हम लगभग नहीं भेजते हैं। शायद एक आध लोग बढ़ गए तो अलग मामला है, वरना मेरी कोशिश रहती है कि 40 से कम, 40 या 40 से कम, उसमें एक ग्रुप लीडर साथ जाते हैं, माशाअल्लाह, कंप्लीट पूरा अरकान पूरा करा के साथ लेके लौटते हैं। माशाअल्लाह। और जाने से पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि हाजियों को मार्केट से कुछ सामान खरीदना ना पड़े। ना, बेशक बेशक। तो मार्केट से सामान ना खरीदना पड़े, उसके लिए हम लोगों की तरफ से एक 22 इंच की ट्रॉली बैग, बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी की ट्रॉली बैग होती है। दूसरा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो है कि नहीं, एहराम अवेलेबल कराते हैं, एक शोल्डर बैग अवेलेबल कराते हैं, बेहतरीन बेल्ट अवेलेबल कराते हैं, चप्पल बैग अवेलेबल कराते हैं, सफरी जानमाज अवेलेबल कराते हैं। मतलब उस किट में रुमाल अवेलेबल कराते हैं, 100 दाना और 7 दाने की तस्वीर अवेलेबल कराते हैं। माशाअल्लाह। ये सारी चीज़ किट में हम लोग अवेलेबल करा के उनको देते हैं। उसके लिए अगर लेडीज़ हैं तो एहराम की जगह पे 2 हिजाब उनको दे दिया जाता है, माशाअल्लाह, ताकि वो किट पूरा हो जाए। माशाअल्लाह। और फिर वहाँ सारे अरकान को पूरा कराने के बाद जब हमारे हाजी लौटते हैं तो हम उनको 5 लीटर जमजम भी मुहैया कराते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इस बीच जब तक हाजी वहाँ हमारे रहते हैं, हम उनके रहने का बेहतरीन इंतज़ाम देते हैं, पैकेज के हिसाब से खाने का भी बेहतरीन इंतज़ाम देते हैं, लॉन्ड्री की फैसिलिटी देते हैं, उनका कपड़ा अगर गंदा हो गया है तो लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी देते हैं, मक्का में भी देते हैं, मदीने में भी देते हैं। दोनों जगह का हम ज़ियारत भी कराते हैं, 18 जगह का ज़ियारत हम मक्का में भी कराते हैं और मदीने में भी कराते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह का शुक्र है भाई कि तकवा हज उम्रा हर चीज़ों पे नज़र और बहुत अच्छे ढंग से एक ग्रुप लीडर इस हर काम को पूरा करा के, उम्रा करा के सारे हाजियों को लेके वापस आते हैं। अल्लाह का शुक्र है। एक सवाल और मार्केट में आया हुआ है, या हमारे जहन में भी बात आई कि लोग पूछते भी हैं कि अगर आपके ट्रेवल से कोई भी उम्र दराज जैसे 90 या 85 एज के जाना चाहते हैं, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो क्या उनको आप ले जाया कर सकते हैं अपने ट्रेवल से, या कहीं कोई परेशानियां या फिर उम्रा के नाम पे वहाँ ले जाके वहाँ छोड़ देते हैं और यूं ही बेचारे भटकते हैं? क्या ऐसी कोई बात है, या फिर आपके ट्रेवल कैसे उनको सही ढंग से उम्रा करा के इंडिया वापस लेके आते हैं? कोई ऐसे हैं जो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गाइड, एक्सपर्ट गाइड हमारे ट्रेवल्स से साथ जाते हैं, सारा इरकान पूरा करा के प्रॉपर देख रेख के साथ
بے شک. پھر وہ ساتھ لے کے لوٹتے ہیں. تو وہ چاہے 95 سال کے لوگ ہوں بے شک. یا 5 سال کا بچہ ہو، بے شک. سب ہمارے زیر نگرانی میں جاتا ہے، اللہ کا شکر. اور سارے لوگوں کا پراپر دیکھ ریکھ ہمارے گروپ لیڈر کرتے ہیں. پوری سروس مہیا کرانا ہمارے گروپ لیڈر کا مطلب حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں. ابھی میں لیٹسٹ بتا دوں کہ گیا ڈسٹرکٹ سے جی. اسماعیل صاحب جو رودہ مٹھ سے گئے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ایک برانچ ہے گیا میں ناطق سلام صاحب، اچھا اچھا. جو اس برانچ کو پورا ہینڈل کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ دیندار لوگ ہیں اور بڑی اچھی سروس ہے ان کی دین کے معاملے میں. اللہ کا شکر. تو ان کے تھرو ہی گئے تھے، ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ بہت اچھے سے 95 سال کے لگ بھگ عمر کے تھے وہ، اچھا اچھا اچھا. اور پورا عمرہ کر کے آرام سے وہ لوٹے، پورے دیکھ ریکھ میں لوٹے. کہیں کسی طرح کی کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوئی. ماشاء اللہ. مجھے لگتا ہے ان کا انٹرویو وغیرہ بھی لیا جائے گا، اور اچھا اچھا لیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی سامنے ہم آپ کو دکھلا سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ابھی ایک گروپ ہمارا گیا ہوا ہے جو ابھی مدینہ پہنچا ہے. اچھا اچھا. تو اتفاق اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ریٹائرڈ پرسن گئے ہیں جناب ریاض صاحب، اچھا اچھا اچھا. جو مکہ میں ہی بیمار پڑ گئے، اچھا اچھا. اور بیماری کچھ ایسی ہوئی کہ ان کو کمزوری بڑھ گئی. تو ترنت ایمبولینس بلا کر ان کو ہاسپٹلائز کرایا گیا. پورا اوپر رات بھر ہمارے گروپ لیڈر جگ کر دیکھ کر خدمت کر کے ان کا علاج کرا کے دوسرے دن ان کو ریلیز کرا کے پھر جو ہے کہ نہیں مکہ ہوٹل لایا گیا. مطلب ان سب چیزوں میں ہم لوگوں کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اللہ کا شکر احسان ہے. بے شک بے شک. اور یہ جذبہ ہے ہم لوگوں کا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز یہ سب چیزوں پہ کھل کے اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ جو شروع سے کہا گیا ہے، اسے ہر خوشی اور غم کہہ لیجیے یا پھر پریشانی میں یا تکلیف میں وہ کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ لے کر چلتے ہیں گروپ لیڈر. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا ایک سوال اور مارکیٹ میں بھی بہت زور شور سے چلا ہوا ہے پورے یو پی، بہار، جھارکھنڈ میں، وہ یہ ہے کہ کیسے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. یہ کہنا ہے بتانا بڑا مشکل ہے، مگر آج کے دور میں ہر کسی کو کسی بھی چیز کے معاملہ میں، خاص کے حج عمرہ کے معاملہ میں تو سوچنا چاہیے ضرور کہ کم سے کم میں کیسے لوگ لے جاتے ہیں. جیسے ابھی ایک ہوا اڑی ہوئی ہے بہار میں کہیے، جھارکھنڈ کہیے، یو پی کہیے کہ 35 اور 45 اور یا 55 ہزار روپے میں لوگ عمرہ کرا رہے ہیں. جو ہم کو جو معلوم ہوا یا پتہ چلا ہے یہ کہ 45 سے 50 ہزار روپے تو خالی فلائٹ ٹکٹ ہوتا ہے. تو کیسے وہ لوگ 35 سے 45 اور 55 ہزار میں عمرہ کرا لیتے ہیں اور حاجی لوگ کو لے جاتے ہیں اور کرا کے واپس بھی لاتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بھی اس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات ہو یا کچھ ایسی چیزیں ہو تو اس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں یا بتائیں. بڑی اچھی بات ہے، بہت سٹیک کوشچن ہے آپ کا. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ حق حلال کا پیسہ، بے شک بے شک، لوگ بڑے محنت سے پیسہ کماتے ہیں اور اس پیسے کا ایمانداری کے ساتھ استعمال ہو اور جو ہے کہ نہیں جائز استعمال ہو. یہ حق ہر آدمی چاہتا ہے جو حاجی عمرہ کرنے یا حج کرنے جا رہا ہے. بے شک بے شک. دیکھیے کچھ ٹریولس اس طرح کے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی سنا ہے بہار وغیرہ میں بھی کئی جگہ سے خبر آ رہی ہے، جھارکھنڈ اور اتر پردیش وغیرہ، اتراکھنڈ وغیرہ تو یہ سب چیزوں میں بہت مشہور ہے. کئی ٹریولس بھاگ بھی گئے ہیں. بے شک. اور اس طرح کا کام کرنا کہیں سے بھی جائز نہیں ہے. وہ ایکچوئل میں کرتے کیا ہے کہ سال، 1.5 سال، 2 سال پہلے پیسہ جمع کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پیسے کو سود بیاج پہ چلا کے یا اس طرح کا کوئی الٹا سیدھا کام میں انویسٹمنٹ کر کے آپ کے جائز پیسے کو ناجائز کر دیتے ہیں. اور پھر اس کا وہ ٹکٹ بک کرا کے، مطلب ویزا بک کرا کے یا ہوٹل میں انتظام کرا کے پھر آپ کو عمرہ پہ بھیجتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر
उस तरह के गंदे मेंटालिटी के लोग आपको लालच दे के भेज रहे हैं, तो उसमें कमी सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें कमी हमारे हाजियों की भी है। क्योंकि अगर हाजी ये समझ रहे हैं, आज के डेट में कोई आदमी ये कह दे कि मुझे पता नहीं है कि फ़्लाइट का टिकट कितने का होता है, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और हर आदमी सर्च करके देख सकता है कि टिकट कितने का इस फ्लाइट में आ रहा है। बेशक वीज़ा वगैरह का रेट खुला हुआ है। होटल में अगर हम अपने शहर में रहते हैं तो इस लेवल के होटल में कितना खर्च आता है हर आदमी समझ सकता है। खाना अगर हम खा रहे हैं तो किस तरह का खाना हमको कितने में मिलेगा हम समझ सकते हैं। बेशक। तो लगभग हर चीज़ को आदमी समझ सकता है, और समझ के ना समझे तो वो समझदार ज़्यादा कहिएगा, या फिर समझ के ना समझना भी एक समझ कहिएगा। बेशक। तो इसमें सिर्फ वो ट्रेवल्स वाले गुनाहगार नहीं हैं, इसमें वो लोग भी गुनाहगार होंगे जो सस्ते पैकेज को अंधे की तरह बुक करके और साल 1.5 साल 2 साल के बाद उस ट्रेवल से सफ़र कर रहे हैं। तो गुनाहगार दोनों होंगे। अल्लाह इन गंदी चीज़ों से और गंदी हरकतों से मुसलमानों को कम से कम महफूज रखे। बेशक। मैं यही दुआएं करूँगा। और उसमें बहुत सारे फॉल्स काम हो रहे हैं जिसका जिक्र अभी हम आपके ऑन स्क्रीन करना मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि कौम बदनाम हो रही है हर जगह। इसलिए कोशिश ये किया जाएगा कि इन सब चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस न डालें, लेकिन गलत तो गलत होता है, लोग गलत कर रहे हैं। सही बात है। एक सवाल और हमारा बीच से उठ कर आ रहा है कि उम्रा या हज कैसे पैसे से करना चाहिए, यानी खालिस जायज़ पैसे से या कोई भी पैसे से। देखिए, पैसा, लोग कहेंगे कि पैसा तो पैसा होता है। बेशक। लेकिन पैसा तो पैसा, बिल्कुल पैसा तो पैसा होता है। लेकिन हक हलाल का पैसा, ईमानदारी का पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा और हराम का पैसा अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। अल्लाह को आपको हर उस कमाई का जवाब देना है कि आप किस तरह की कमाई करते थे और इस तरह की कमाई का आप कहाँ इस्तेमाल करते थे। तो ख़ास करके इस्लाम के इस फ़राइज़ में 5 फ़राइज़ हैं इस्लाम के, उस एक फ़राइज़ में हज आता है। तो कम से कम हज के मामले में हर मुसलमान ये बेहतर जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वो किस पैसे से उम्रा करे। तो इस बात का जिक्र मैंने पहले भी कर दिया है कि आपके हलाल के पैसे को हराम कर दिया जाता है सस्ता के नाम पे, और फिर गुमराह किया जाता है कि आपको हम इतना सस्ता पैकेज दे रहे हैं, क्यों महंगे चक्कर में पड़े हुए हैं। तो महंगा और सस्ता आप खुद समझ सकते हैं कि फ़्लाइट टिकट कितने का है, वीज़ा कितने का है, होटल कितने का है, खाना कितने का है। अगर कोई आपके जाने से पहले ट्रॉली बैग वगैरह सारी चीज़ मुहैया करा रहा है, उम्रा पे जाने से पहले एहराम वगैरह दे रहा है, तो वो कितने का होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आदमी समझ सकता है कि इन सारी चीज़ों को अगर हम खुद से मुहैया करें तो मुझे लगता है कि उतने में नहीं होगा जितना रुपया ट्रेवल्स ले रहा है। ख़ास करके हम लोग की ट्रेवल्स कंपनी 1000-2000 की मार्जिन पे काम करती है। वो भी ना मिले तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम लोग का मकसद कमाना नहीं है, खिदमत का जज्बा है, और खिदमत के जज्बे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बेशक। चलिए, बहुत अच्छा शुक्रिया राशिद साहब। आप जाते जाते एक छोटा सा सवाल जो लग रहा है कि वो भी आपसे कर लिया जाए कि उम्रा या हज करने का मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना या नाराज़ करना? ये तो सब लोग जानते हैं, मगर मैं चाहता हूँ नहीं, जो सब आप आज माशाल्लाह बड़ा टिपिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। लगता है कि किसी तरह से आप इस क्वेश्चन के शिकार हुए होंगे, इसलिए आपके दिलो दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन आया है। देखिए, हर नेक काम करता है मुसलमान बेशक या कोई इंसान, मैं इंसान की भी बात करूँ तो बेहतर होगा। उसका मकसद यही होता है कि मैं अल्लाह को राज़ी करूँ। बेशक। और ये तो इस्लाम में 5 फ़राइज़ में एक फ़राइज़ है कि हम उम्रा हज करने जा रहे हैं। बेशक।
اور رمضان کے عمرہ کے لیے بھی ایک فرائض ہے کہ فرائض میں ہی آتا ہے کہ اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں تو ہے کہ نہیں حج کے برابر کا ثواب ملے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا مقصد تو یہی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سارے سوال کر لیے ہوں گے. اور ابھی فی الحال آپ کا تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولس میں کون سا پیکیج ابھی چل رہا ہے فی الحال فردر؟ جیسے ابھی 29 جنوری کو ابھی آپ کا ایک گروپ جو فائنل جا رہا، جی دوسرا گروپ ایک 17 فروری کو ہے. جی تو تھوڑا سا کم سے کم اس پہ بھی دو سب. دیکھیے ماحول اور ڈیمانڈ کے حساب سے، چونکہ بہت سارے لوگ بہت پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، تو ماحول اور ڈیمانڈ کے حساب سے ہماری کمپنی نے بیسیکلی، میں نے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا ہے کہ 3 طرح کا پیکیج ہم لوگ دیتے ہیں. چوتھا پیکیج وی آئی پیز کے لیے ہوتا ہے، اس پیکیج کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن 3 طرح کا پیکیج ہم لوگ بیسیکلی دیتے ہیں. ایک اکنامی پیکیج ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سپر اکنامی پیکیج کے نام سے جانتے ہیں. سپر اکنامی پیکیج میں ہم لوگ ابھی 76,900 روپے سے ماشاء اللہ پیکیج مہیا کرا دیتے ہیں. دلی سے بہت کم ہے، بہت ہی اچھا ہے ماشاء اللہ. یہ تو ریٹ اللہ کا شکر ہے. دوسرا سیمی اسٹینڈرڈ پیکیج ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو جو ہے کہ نہیں 84,900 روپے سے پیکیج مہیا کرا دیتے ہیں. 84,900 دلی ٹو دلی. دلی ٹو دلی ماشاء اللہ. اور تیسرا پیکیج ہوتا ہے ہمارا اسٹینڈرڈ پیکیج، سپر اسٹینڈرڈ پیکیج. اس پیکیج میں ہم آپ کو 99,900 روپے سے مہیا کراتے ہیں پیکیج. ماشاء اللہ. یہ دلی سے دلی کا ہے. باقی آپ جس اسٹیشن سے پیکیج لے رہے ہیں، پٹنہ سے، رانچی سے، کلکڑا سے، لکھنؤ سے، ممبئی سے، ہاں تو اسٹیشن کے حساب سے ہاں جو ہے کہ نہیں ہم آپ کو پیکیج پرووائڈ کراتے ہیں. چلیے اللہ کا شکر ہے، اور بہت اچھا لگا آج آپ سے مل کے اور 6-7 سوالات کر کے کہ تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولس ہندوستان میں کہہ لیجیے ایک ایسی پہچان بنا لیا ہے اور آگے بھی بناتے ہی جا رہے ہیں ماشاء اللہ، کہ ہر مہینے 2 گروپ آپ کا اللہ کا شکر ہے کہ جاتا ہے. 40 سے 45 30 25 لوگ رہتے ہیں اس گروپ میں. اللہ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ کو تقویٰ حج عمرہ کو اور بھی آگے لے کر چلے، کہ ہر ہفتے ہم لوگ 40 سے 45 آدمی کا گروپ جائے، مہینے میں 3 سے 4 گروپ رہے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ بھی جانا چاہیں تو کوشش کریں کہ تقویٰ حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریول سے ہی عمرہ اور حج کے لیے جائیں، جو یہاں آپ کو ہر چیز ہر آسانی سے مہیا کرایا جاتا ہے. کہیں کسی طرح کا کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب بھی جانا ہو حج یا عمرہ کے لیے تو تقویٰ حج عمرہ کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ تعالی. بہار، جھارکھنڈ، یو پی میں اور NCR دہلی میں ہر جگہ برانچز ہمارے ہیں. تو آپ جہاں سے جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. اور اس کا ہیڈ آفس پٹنہ آشیانہ پلازا میں ہے، 411 نمبر روم. تو جب بھی آپ جانا چاہیں تو یہ سارے نمبر ہوتے ہیں، اس پہ آپ کانٹیکٹ کریں اور جائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.